Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس مسلسل پروگرام سے استفادہ کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 9ویں سورت التوبہ جو مدنی سورت ہے، زیر مطالعہ ہے۔ آج ہم اپنے قرآنی مطالعے کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 38 سے۔ فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اب ان آیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اسلام لوگوں کے قلوب اور دماغوں کو مسلسل مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ رمضان 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا۔ خانہ کعبہ میں جو 360 بتوں کی گندگی کو جمع کر دیا گیا تھا وہ وہاں سے ہٹا دی گئی تھی، اور اب خانہ کعبہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا دوبارہ مرکز قرار دیا گیا تھا۔ دوسری طرف عرب کے دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں جو اس وقت دنیا کی 2 سپر پاورز تھیں۔ مشرق میں گریٹ پرشین امپائر اور مغرب میں گریٹ رومن امپائر۔ یہ ایسی طاقتور سلطنتیں تھیں، ان کا ایسا زور و دبدبہ تھا، انہیں ایسی شان و شوکت حاصل تھی، اور اتنے بڑے بڑے علاقوں پر ان کی حکمرانی تھی کہ ان کے ساتھ گریٹ کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ قیصر روم، رومن ایمپیرر، جس کا مرکز استنبول تھا، جو اس وقت قسطنطنیہ یا کانسٹینٹینوپل کہلاتا تھا، اس کا اثر بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ شام، فلسطین، یہ سارے علاقے بھی رومن ایمپیرر کے تحت تھے۔ ہرقل، اور انگلش میں ہیرکلیز، وہ رومن ایمپیرر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عرب کے ریگستانوں میں جو نئی قوت پروان چڑھ رہی ہے دین اسلام کے ساتھ، یہ اس کی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور خطرہ بن سکتی۔ چنانچہ اس نے شام، فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں، خاص کر شام کے علاقے میں تیاری شروع کر دی، اور 8 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیصر کی تیاریوں کا علم ہوا تو 3000 کا ایک لشکر آپ نے روانہ کیا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے 3 اس کے کمانڈر شہید ہوئے، اور یہ 3000 افراد 1 لاکھ رومی فوجیوں سے ٹکرا گئے۔ اس کی وجہ سے بھی رومن ایمپیرر قیصر روم کو بڑی تشویش لاحق تھی کہ یہ پھولتی پھلتی ہوئی قوت جو ایک نظریہ بھی رکھتی ہے، میرے لیے اور میرے زیر تسلط علاقوں کے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک تقریباً 600-800 مدینے سے کم ہے، مکے سے تقریباً 800-1000 کلومیٹر ہوگا، مدینے سے کم ہے، 500-600 کلومیٹر تو ہوگا۔ وہاں پر مہم لے جانے کی بات آپ نے طے کی، کیونکہ جس قوت سے آگے چل کر مقابلہ ہو سکتا تھا اس کو ابھی سے قابو میں لانا، کنٹین کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہمیں اب قیصر روم سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ تھا کہ آپ آخر وقت تک بتاتے نہیں تھے اور اچانک حکم دیتے تھے کہ ہمیں فلاں مہم پہ جانا ہے، لیکن یہ بہت ہی زبردست مقابلہ ہونے والا تھا۔ رومن ایمپیرر کی قوت ناقابل شکست اور ناقابل چیلنج سمجھی جاتی تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں پوری تیاری کرنی ہے اور ہمیں یہ طویل سفر کرنا ہے۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور صحرائے عرب کے آس پاس کے علاقوں میں کیسی شدید گرمی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے کچھ قحط وغیرہ کے
حالات گزرے تھے اور فصلیں پکی ہوئی تھیں، فصلوں کے کاٹنے کا وقت تھا، اور مدینے کے آس پاس نخلستان ہیں، اویاسس، کھجور بھی ہیں وہاں پر، اور بھی دیگر چیزیں وہاں پر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی بہت ہی سرخیز علاقہ تھا مدینے کے آس پاس کا۔ چنانچہ جب عام لام بندی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو اس وقت لوگوں کے لیے بڑی مشکل پیش آنے لگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ آخرت بہت تھوڑا نکلے گا، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی چوڑی اور وسیع ہے، اتنے طویل عرصے تک ہوگی کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت ہی معمولی ہے۔ جب تم وہاں پر جاؤ گے تو دیکھو گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جگہوں پر ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تشریح فرماتا ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب یہ لوگ اس آخرت کو دیکھیں گے تو یوں محسوس کریں گے کہ دنیا میں جو رہے ایک شام یا اس کے بعد آنے والی صبح، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن انسان آخرت کا اور قیامت کا سامنا کریں گے تو یوں محسوس کریں گے کہ دنیا میں ایک شام تھے، دن کا آخری پہر یا دن کا پہلا پہر، ایک دن سے بھی کم۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تو تھوڑا نکلے گا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت محسوس ہوگا کہ بہت تھوڑی زندگی تھی، تھوڑے وسائل تھے، تھوڑی کامیابیاں تھیں۔ دوسرے یہ کہ یہ دنیا کا مال و متاع وہاں پر کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتا دی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور سے کوشش کر کے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ اس وقت تک اسلام کافی پھیل چکا تھا، بہت سارے قبائل پر بات واضح ہو چکی تھی، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے، مخلص مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اسلام کی باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ چنانچہ 30,000 کا لشکر آپ نے تیار کیا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ صرف 10,000 اونٹ تھے جو فراہم ہو سکے تھے، کئی سو کلومیٹر کا دشوار گزار سفر، ریگستانی علاقے، شدید گرمی، وسائل کی قلت، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10,000 اونٹ سواری کے لیے فراہم کر سکے تھے۔ لیکن ہمت سے کام لینا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اسلام کے مستقبل، فیوچر کے بارے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، تاکہ رومن امپائر، جس سے تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں چل کر اچھا خاصا مقابلہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے تقریباً 10-12 سال کے اندر یروشلم بھی فتح ہو گیا، جو فلسطین کا مرکز تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ہمت سے کام نہیں لیتے، صحابہ کرام کی تربیت نہیں ہوتی، تو بعد میں جو فتوحات حاصل ہوئی اسلام کو، وہ حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیات نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ابھار رہا ہے، ان کی ہمت افزائی کر رہا ہے کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم نے گویا زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اسلام کا معاملہ واضح طور پر دنیا اور آخرت کے مقابلے کا معاملہ ہے۔ محترم حاضرین، ایک بریک کا وقت ہے۔ جنگ تبوک یا غزوہ تبوک، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جس کی تیاری حضور نے کی، امید ہے کہ آپ اس پس منظر کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہم بعد والی آیات اللہ اکبر، اللہ۔ قابل احترام حاضرین و ناظرین، بریک کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے اس دور باسعادت کی طرف لوٹ چلیں اور ماضی کے پردوں کو اٹھا کر اس
عظیم جدوجہد اور کشمکش کا ایک نظارہ دیکھیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت میں آئندہ اسلام کے لیے کامیابیوں کے دروازوں کو کھولنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ صرف 10,000 اونٹ تھے جو فراہم ہو سکے تھے، کئی سو کلومیٹر کا دشوار گزار سفر، ریگستانی علاقے، شدید گرمی، وسائل کی قلت، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 10,000 اونٹ سواری کے لیے فراہم کر سکے تھے۔ لیکن ہمت سے کام لینا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اسلام کے مستقبل فیوچر کے بارے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، تاکہ رومن امپائر، جس سے تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں چل کر اچھا خاصا مقابلہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے تقریباً 10-12 سال کے اندر یروشلم بھی فتح ہو گیا جو فلسطین کا مرکز تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ہمت سے کام نہیں لیتے، صحابہ کرام کی تربیت نہیں ہوتی، تو بعد میں جو فتوحات حاصل ہوئیں اسلام کو، وہ حاصل نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیات نازل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ابھار رہا ہے، ان کی ہمت افزائی کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم نے گویا زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اسلام کا معاملہ واضح طور پر دنیا اور آخرت کے مقابلے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا۔ تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کسی مخصوص طبقے یا کسی مخصوص فرد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے، البتہ جو لوگ اس دین کو قبول کریں گے، اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہیں گے، اپنا تن من دھن اس راہ میں جھونک دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، ان کی رہنمائی فرماتا ہے، انہیں تقویت عطا کرتا ہے، اور وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے اگر تم نہیں اٹھے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا۔ دنیا میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ہٹا دیا ایک گروہ کو، دوسرا گروہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کا دین اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، فرما رہا ہے تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ یہ وہ وقت ہجرت کے لمحات یاد کرائے جا رہے ہیں۔ اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا۔ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ بڑے ہی ایمان افروز لمحات تھے وہ۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-1 سال پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ وہ مدینہ ہجرت کریں۔ ایک دو لوگ مدینہ جا رہے تھے۔ شروع میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وہاں بھیجا گیا، اور وہاں پر جا کر امامت اور لوگوں کو منظم کرنے کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اوس اور خزرج کے لوگ 2 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ پہلے مشرک تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انصار کا بہت بڑا طبقہ، انصار مدد کرنے والے، مددگار، سپورٹرز، انہی 2 قبیلوں پر مشتمل تھا۔ وہاں پر یہودی بھی تھے اور کچھ عیسائی بھی تھے مدینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 12ویں سال میں، یعنی ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے، 75 افراد کا ایک نمائندہ وفد مدینے سے آیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور آپ وہاں پر اسلام کے لیے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کام کر سکیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، انہوں نے ایک بار پوچھا بھی یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں اجازت نہیں ہے ابھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصوبہ یہ تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائیں۔ چنانچہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کبھی بھی کوئی نبی اپنے علاقے کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا اور چھوڑ نہیں سکتا
جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اجازت نہ مل جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، آخرکار وہ لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ تفصیلات بتاتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ وہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ دوپہر کے وقت آپ تشریف لائے ہیں؟ کہا کہ ہاں، اہم بات۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر یہاں کچھ دوسرے لوگ ہوں تو انہیں ہٹا دو، یعنی کچھ بہت ہی ایک سیکرٹ بات آپ کو کرنی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہاں تو بس میرے گھر کے لوگ ہیں، کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ وغیرہ بچی تھیں، چھوٹی تھیں اس وقت وغیرہ تھیں وہاں پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، اور میرے بارے میں یا رسول اللہ نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہوگے۔ پھر اس کے بعد ساری باتیں کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، تو گھر کے پچھلے دروازے سے روانہ ہوئے تاکہ کوئی شخص دیکھ اوکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نے تیاریاں کر لی تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں مضبوط کر کے تیار رکھی تھیں، اور ان کا غلام تھا، اس کو بھی تیار کر دیا گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ عام راستوں سے نہیں جایا جائے، بلکہ غیر معروف راستوں سے، دشوار گزار راستوں سے جایا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ اور پھر وہ منصوبہ بندی تو ہو ہی گئی تھی کہ بڑے بڑے قبائل سے ایک ایک منتخب نوجوان کو تیار کر لیا گیا تھا کہ اس رات جو ہجرت کی رات تھی وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک حملہ کریں اور سب کے سب مل کر آپ کی جان لے لیں۔ اس کی منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ اور پھر جب رات کے لمحات آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیا اور کہا دیکھو یہ مختلف لوگوں کی امانتیں، یعنی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، یہ فلاں شخص کا ہے، فلاں شخص کا ہے، فلاں شخص کی امانت ہے، فلاں شخص کا زیور ہے، فلاں کا روپیہ ہے، سب لوگوں کو کل تم ادا کر دینا۔ اور پھر آپ وہاں سے باہر نکلے۔ رات کے وقت گھیرا شروع ہو چکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے، اور ان لوگوں پر غفلت اور غشی سی طاری ہو گئی۔ پھر جب آپ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پہ پہنچے، دستک دی، وہ باہر آئے، پھر وہاں سے آپ تشریف لے گئے مدینہ، شمال کی طرف ہے، جنوب کی طرف تشریف لے گئے آپ، کیونکہ لوگ شمال کی طرف تلاش کریں گے۔ اور غار ثور، جو حضرات غار ثور میں گئے ہیں، مجھے جانے کا موقع ملا ایک بار، آج سے 25-30 سال پہلے گیا تھا، ایک دشوار گزار پہاڑی پر چڑھ کر پھر اتر کر پھر جانے پر وہ غار آتا ہے مکے کے جنوب میں۔ وہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روپوش ہو گئے۔ اگلے دن رات کو لوگ سوچ رہے تھے کہ بھئی کیا دیکھ رہے تھے کبھی جھانک جھانک کر، ہاں سو رہے رسول اللہ، سوچا کہ رات کو حملہ کریں، لیکن پھر کہا کہ نہیں، یہ ہماری مردانگی اور عربوں کی روایات کے خلاف ہے کہ کسی شخص کو گھر میں گھس کے قتل کیا جائے۔ صبح کے وقت جب دیکھا انہوں نے آ کر چادر الٹی تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں، ارے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ساری کی ساری باتیں پیش آئیں کہ پکڑنے کی کوشش کرو، 100 اونٹوں کا اعلان کیا گیا، جو بھی انہیں لے کر آئے پکڑے، گرفتار کرے، زندہ لائے یا نعوذ باللہ قتل کر کے لائے، اسے یہ انعام دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے، اگر تم نے نبی کی مدد نہیں کی غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، 2 ہی افراد تھے، ابوبکر صدیق اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دونوں غار میں تھے، غار ثور میں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ جملہ ہر مسلمان کو ہر مصیبت کے وقت یاد رکھنا چاہیے۔ مسلمان کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا۔ سکون قلب، اعتماد اللہ، اطمینان، ہمت، بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکر ہیں، فوجیں ہیں، فرشتے ہیں، اور سکینت کا نازل کرنا، اطمینان، اعتماد اللہ، یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست و دانا ہے۔ اس واقعے کا اشارہ کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے
انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، کم وسائل، کم چیزیں لے کر، زیادہ لے کر، کم تلواریں لے کر، زیادہ تلواریں لے کر نکلو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اس طریقے سے غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر 9 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، ہجرت کے نازک لمحات، ہجرت کی تاریک رات، دشمنوں کا آپ کے گھر کو گھیر لینا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو وہاں سے بچا کے نکال لینا، اور پھر 3 دن غار ثور کی روپوشی کے بعد آپ کو اس سفر پر لے جانا، یہاں تک کہ مدینہ میں آپ کا پہنچنا اور آپ کا بے مثال استقبال۔ حضرات، آپ کا اگر کوئی سوال ہو متعلقہ موضوع پر تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جنگ اور غزوے میں کیا فرق ہے؟ جنگ ایک جنرل لفظ ہے، ایک جو چھوٹی جنگ ہوتی ہے اسے لڑائی کہتے ہیں، بیٹل کہتے ہیں۔ جنگ وار، اس میں بہت ساری لڑائیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ جنگ جو ہے ایک جنرل لفظ ہے، کسی بھی جنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے آپ جنگ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کسی بھی جنگ کے لیے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کی ہو، شرکت کی ہو۔ ایک اور لفظ ہے سریہ۔ سریہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئیں جن میں آپ نے خود شرکت نہیں کی، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ جنگ جنرل لفظ ہے، غزوہ وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، سریہ وہ جو آپ کے دور میں ہوا لیکن اس میں آپ نے شرکت نہیں فرمائی۔ تو حاضرین، ہم یہاں پر اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، اور غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر جو 9 ہجری میں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، انشاءاللہ اگلی آیات کی روشنی میں ہم اس کی تیاری کے بارے میں اور باتوں پر غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ، مبلغانہ اور دعوتی زندگی کے ان مختلف واقعات سے اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah